السلام علیکم۔ آج اس لیکچر میں ہم احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری کو پڑھیں گے۔ اس کے اہم خصوصیات کو ہم آج پڑھیں گے۔ پنجاب کے دیہات کی عکاسی، ترقی پسندیت، فسادات کا بیان، انسانی منافقت کا بیان، کردار نگاری، معاشرتی برائیوں کا ذکر اور آخر میں ہم اس کا مجموعی جائزہ لیں گے۔ تو احمد ندیم قاسمی اردو ادب کا وہ درخشندہ ستارہ ہے جس کی روشنی میں بہت سے ننھے ادیبوں نے اپنا ادبی سفر جاری رکھا اور اردو ادب کے دامن کو بہترین افسانوں سے مالا مال کیا۔ احمد ندیم قاسمی کے بطور شاعر، افسانہ نگار، نقاد، کالم نگار اور بطور محقق ان کے کارنامے سنہرے حروف میں لکھے گئے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت شاعری اور افسانے کی بدولت ہے۔ اب ہم ان کے افسانوں کی خصوصیات کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیں پنجاب کے دیہات کی عکاسی۔ جس طرح پریم چند نے ہندوستان کے دیہات کی عکاسی کی ہے، بالکل اسی طرح قاسمی نے پنجاب کے دیہات کی عکاسی اپنے افسانوں میں کی ہے۔ ایک دیہاتی ہونے کے ناطے انہوں نے دیہاتی زندگی کا مشاہدہ بہت گہرائی سے کیا۔ انہوں نے دیہاتی لوگوں کی جذبات، مثلاً محبت، نفرت، دوستی، دشمنی، جنگ، امن اور فساد وغیرہ کی بہترین عکاسی اپنے افسانوں میں کی ہے۔ دوسری خصوصیت ترقی پسندیت ہے، یعنی کلاس سٹرگل، غریب اور امیر کی طبقاتی کشمکش کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ بحیثیت ایک ترقی پسند افسانہ نگار، انہوں نے غریب اور محنت کش طبقے کی مجبوری، بے حسی، بے بسی اور جاگیرداروں کی منافقت کی عمدہ تصویریں اپنے افسانوں میں کھینچی ہیں۔ انہوں نے طبقاتی تقسیم اور اس تقسیم سے پیدا ہونے والے مسائل کا احاطہ بھی کیا ہے، لیکن باوجود ترقی پسندی ہونے کے آپ نے اپنے فن کو پروپیگنڈا اور نعرہ بازی سے بچائے رکھا، کیونکہ ترقی پسندوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جب کسی جلسے میں ہوتے ہیں تو زبان کے ذریعے نعرے لگاتے ہیں اور جب لکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر قلم کے ذریعے نعرے لگاتے ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے اس چیز سے خود کو بچائے رکھا ہے۔ جاگیردارانہ جبر کے حوالے سے ان کا افسانہ جب بادل امڑے شاہکار افسانہ ہے، جس میں انہوں نے کلاس سٹرگل یعنی طبقاتی کشمکش، جاگیردار اور کسان، غریب امیر کی وہ طبقاتی کشمکش کو انہوں نے خوبصورت الفاظ میں پیش کیا ہے، جب بادل امڑے اس افسانے میں۔ اگلی خصوصیت فسادات کا بیان۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعوں میں بے شمار ایسے افسانے ہیں جس میں جنگ عظیم اور ہجرت کے وقت ہونے والے فسادات کا ذکر ملتا ہے۔ آزادی کے بعد ہجرت کے وقت مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے پر جو مظالم ڈھائے، احمد ندیم قاسمی نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام واقعات کو سچائی کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ افسانہ تسکین اس ضمن میں ایک قابل ذکر افسانہ ہے۔ اس افسانے میں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں کی دردناک داستان بیان ہوئی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے حوالے سے افسانہ ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد، یہ ایک قابل ذکر افسانہ ہے۔ تو یہ دو افسانے مثال کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں فسادات کا ذکر بھی کیا ہے، چاہے وہ جنگ عظیم کے فسادات ہو یا جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت جو ہجرت ہوئی تھی، ہندوستان سے لوگ پاکستان میں آتے تھے اور پاکستان سے ہندوستان میں جاتے تھے، تو اس وقت بہت سے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں، اس پر بہت سی ناولیں اور ناولٹ افسانے لکھے گئے ہیں۔ تو اس پر احمد ندیم قاسمی نے بھی شاہکار افسانے تخلیق کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے انسانی منافقت کا بیان۔ احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں میں انسانی بے حسی اور ان کی منافقت کو خوب ابھارا ہے، جن کی بدولت ہمیں اس دور کے لوگوں کی منافقانہ رویوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس ضمن میں افسانہ گھر سے گھر تک کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس افسانے میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے کہ کس طرح لوگ رشتے کی خاطر اپنی حیثیت سے بڑھ کر خود کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ رشتہ اچھی جگہ ہو سکے۔ تو اس افسانے میں اس موضوع کو پیش کیا گیا ہے اور اس میں انسانی منافقت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اگلی خصوصیت کردار نگاری۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں تین قسم کے کردار ملتے ہیں۔
ایک وہ جو فطری طور پر برے کردار ہیں، جس کو ہم برے تصور کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، جیسے جاگیردار، سیاسی لیڈر، مذہبی لٹیرے اور مہاجن وغیرہ۔ مہاجن یعنی ہندو کا ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہ سود پر لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے کردار ہے کہ اس کو معاشرے میں برے تصور کیے جاتے ہیں۔ تو ایک یہ اس طرح کے کردار ہیں اس کے افسانوں میں، اور دوسرا جو ہے اس کے کردار وہ ہیں جو انسانی جذبے سے سرشار، نیک دل، معصوم اور شرافت کے پیکر ہیں، یعنی شریف کردار ہے۔ تیسری قسم کے کردار وہ ہیں جو باطنی طور پر حسین ہیں، اندر سے حسین ہے، لیکن خارجی حالات انہیں بدنما بنا دیتے ہیں۔ خارج کے حالات یعنی معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جو حالات ہو رہے ہیں، تو ان حالات نے ان کرداروں کو بدنما بنایا ہے، حالانکہ وہ باطنی طور پر اندر سے بہت اچھے کردار ہیں۔ تو یہ اس قسم کے کردار بھی ان کے ہاں ملتے ہیں، لیکن پھر بھی سچائی اور نیکی ان کے اندر موجود ہے، یعنی یہ ان کرداروں کی بات ہو رہی ہے جن کو خارجی حالات نے بدنما کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً اس ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ گنڈاسا کا مشہور کردار مولا اور افسانہ نیا فرہاد ان کا کردار جعفر، تو یہ اس کی بہترین مثالیں ہیں ان کے کرداروں کی، جنہوں نے سماج کی بہترین عکاسی کی ہے۔ معاشرتی برائیوں کا ذکر، ہمارے سماج اور معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا ذکر بھی ان کے افسانوں میں ملتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں کے ذریعے معاشرتی برائیوں اور مسائل اور ان کے وجوہات کو نمایاں کیا ہے۔ اس ضمن میں ان کا مشہور مقبول افسانہ کپاس کا پھول قابل ذکر ہے۔ اس افسانے میں احمد ندیم قاسمی نے 80 سال کی ایک بوڑھی مائی تاجوں کے ذریعے ضعیف اور بے سہارا عورتوں کے مسائل پر روشنی ڈالی ہے کہ جب خونی رشتہ یعنی رشتہ دار موجود نہ ہو تو بے سہارا عورتیں کس طرح زندگی گزارتی ہے۔ اسی طرح افسانہ نگار نے اس افسانے میں کپاس کے پھول میں یہ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ دوسری شادی کے نتیجے میں جہاں پہلی بیوی کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں دوسری بیوی کے لیے بھی کئی طرح کے مشکلات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ 2 بیویوں کے شوہر کی زندگی بھی انگاروں پر لوٹتی ہے جس کی 2 بیویاں ہو۔ تو یہ سب معاشرتی برائیاں ہیں، تو ان تمام کو انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیے ہیں، اور اس ضمن میں افسانہ کپاس کا پھول قابل ذکر ہے۔ تو اب مجموعی جائزے پر آتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو کہ ایک اچھے افسانہ نگار میں ہونے چاہیے۔ آپ نے ہر اس موضوع پر روشنی ڈالی جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہو۔ ٹھیک ہے، افسانے کے بحر بے قرار میں آپ کے افسانے گوہر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی افسانے کے سمندر میں آپ کے افسانے قیمتی موتی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔